الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شر القرون کے زمانے میں بھی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بے پناہ انعام پر جتنا زیادہ شکریہ ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ دنیا کے نظام جو بھی چل رہے ہیں اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو وسعت دیا، زمین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے گہرائی رکھی اور اس کو بچھایا، آسمان میں اور سمندروں میں بے پناہ گہرائیاں دی، شجر و حجر اور بے شمار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت شان اور ان کی بے پناہ احسان کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد احسان جتلایا۔ 7 آسمان کو بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ 7 زمین کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ سمندر کے اندر اللہ نے گہرائی دی، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کو پیدا کیا، بے شمار اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم احسان پر کہ جب حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ پوری دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی آپ کو نہیں ملے گی، سونا ہو، چاندی ہو، جواہرات ہو، قیمتی آلہ ہو، یا انسانوں میں عظمت سے عظمت، عظیم سے عظیم انسان دنیا میں آیا، کسی کے آنے پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے پر اللہ نے احسان جتلایا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے شمار وصفوں کو دیا۔ ایک بار ابو جہل اپنے مٹھی کو بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ محمد تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، اللہ کے رسول ہوں، تو ذرا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تم میری مٹھی کی چیز کو بتا دو گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تمہارے مٹھی میں جو ہے وہ خود بتا دے۔ کیا کہا؟ میں بتاؤں تمہارے مٹھی میں کیا ہے یا تمہارے مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے کہ میں کیا، میں کون ہوں۔ انہوں نے اشارہ کیا
مٹھی کی چیز کی طرف، کہا مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے تو پھر تو میں جلدی اسلام قبول کر لوں گا، کیونکہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ مٹھی میں کیا تھا؟ کنکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مٹھی کے اندر جو ہے وہ خود گواہی دے دے گا، فوراً انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہاتھ مٹھی کے اندر جو کنکری تھی اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بشارت دی، گواہی دی۔ اس طرح سے ایک نہیں بے شمار واقعات، بے شمار معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ 40 سال سے قبل کی جو آپ کی زندگی ہے، کوئی بھی نبی ہو اگر نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کو اگر آپ کھنگال کر دیکھیں گے تو اتنی تفصیل سے کسی کی زندگی آپ کو نہیں ملے گی جتنی تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مورخ نے بیان کیا۔ جب آپ ماں کے گود میں تھے اس وقت، ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت، اور آپ جس وقت دنیا میں نمودار ہونے والے تھے اس وقت کے حالات، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی نظام کو ایسا سسٹم بنا دیا تھا کہ وہ آپ کے ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک زندگی کو لکھتے چلے جائیں۔ 40 سال کے بعد جب نبوت ملی اس وقت کے واقعات تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ کے بچپن سے لے کر 40 سال جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی وہ واقعہ بھی آپ کا منوان ایک ایک دن کا ایسے لکھا ہوا ہے جیسے کہ کوئی سامنے سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کی گواہی دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے عظمت کو، آپ کے شان کو قرآن کے اندر بے شمار جگہ بیان فرمایا، بے شمار جگہ بیان فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو ساری زندگی کا نچوڑ 2 چیزیں آپ کو معلوم، 2 چیزیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں نازل کی ہے وہ ہے علم۔ اقرأ، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی میں پہلا حکم جو دیا وہ تھا پڑھنے کا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم پڑھنے کا دیا، چاہے عمر ان کی کتنی بھی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور المیہ آج یہ ہے کہ ہماری قوم پڑھنے میں سب سے پیچھے، سب سے پیچھے۔ مکان تعمیر کرنے کی باری آئے گی ان کے پاس بہت پیسے ہیں، گاڑی لینے کی باری آئے گی ان کے پاس بہت پیسے ہیں، دعوت کھلانے کی باری آئے گی بہت سارے پیسے ہیں، دنیا کے ہر کام کے لیے پیسے ہوتے ہیں، اور بچوں کے پڑھائی کے لیے اس کی باپ سے اگر 100 روپیہ مانگنے کے لیے جائیے تو پھر وہ سب سے بڑا غریب بن جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا غریب بن جاتا ہے۔ اگر آپ بچے کو گھر بنا کے نہیں دیں گے، اگر آپ بچے کو دولت جمع کر کے نہیں دیں گے، اگر آپ بچے کو گاڑیاں لے کر نہیں دیں گے، اگر آپ بچے کو دنیا کی سرمایہ جمع کر کے نہیں دیں گے تو وہ بچہ آپ پر کبھی نہیں کوسے گا، کیونکہ بڑا ہو کر وہ گاڑی خرید سکتا ہے، بڑا ہو کر وہ مکان لے سکتا ہے، بڑا ہو کر وہ زمین جائیداد خرید سکتا ہے۔ اگر بچپن میں آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیا تو پوری زندگی وہ بچہ آپ کو گالی دیتا رہے گا، پوری زندگی وہ بچہ آپ کو کوستا رہے گا، کیونکہ بڑے ہو کر وہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، بڑے ہو کر وہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا بچپن سے ہی اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجئے۔ آج بچوں کو تعلیم نہ دینے کی وجہ سے جب تہوار کا موقع آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ مسلمان کا تہوار ہے کہ یہ کسی کافر کا تہوار ہے۔
ہمارے بچے اس میں شریک ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ اور اس میں کیا صرف اس بچوں کو ہی پکڑ ہوگی یا ان کے گارجن کو بھی پکڑ ہوگا؟ گارجن کو بھی پکڑا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اس بچے کو بہکانے کے نتیجے میں ان کے گارجن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کس لیے کہا؟ اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، دنیا میں اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، نہ انہیں حلال سے مطلب ہے، نہ حرام سے مطلب ہے، نہ بیاج کے پیسے سے مطلب ہے، نہ رشوت سے مطلب ہے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ جائز ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو اسلام نے کہا ہے کہ ڈھیر سارے پیسے بڑھا کر کے نہ لیا کرو، دوگنا تیگنا پیسہ چوگنا پیسہ بڑھا کر کے نہ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیاج کا مال لینا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مالدار ہوتا چلا جائے گا اور جو غریب ہے وہ غریب ہوتا چلا جائے گا، مالدار مالداری ہوتا چلا جائے گا اور غریب غریبی ہوتا چلا جائے گا، اور جو بیاج کا مال کھاتا ہے، سود کا مال کھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ جو آدمی بیاج کا مال کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بیاج اور سود کھانے کا سب سے ہلکا گناہ ہے، بیاج کھانے کا، سود کھانے کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے بیاج کے مال پر، سود کے مال پر۔ اور سود لے کر کے اگر پیسہ جمع کر لیتا ہے تو کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ پیٹ کا خوراک نہیں، وہ جہنم کا خوراک ہے، وہ جہنم کا خوراک ہے۔ جتنا لقمہ پیٹ کے اندر جائے گا وہ لقمہ جہنم کے اندر جلنے کے لائق ہے۔ جو خون کا قطرہ بنے گا وہ جہنم کے آگ میں جلے گا۔ اس لیے بیاج سے ہمیشہ بچا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ قیمتی بنائی ہے، ایک چیز ہے قناعت اور دوسری چیز ہے صبر۔ قناعت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے اس پر قناعت کریں۔ دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ملے گا، اور اونچے والے کو دیکھیں گے ناشکری ہوگی۔ اور دوسری چیز، اگر مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائے تو اس میں صبر، صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کو اس کو انعام عطا فرمائیں، اجر عطا فرمائیں۔ صبر بڑی دولت ہے۔ تمام انبیاء کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، ہر جگہ مصیبتیں، پریشانیاں، ملک بدل کرنا ان کے اوپر، قوم و ملت کی تقریر، ہر چیز نظر آئے گی، لیکن انبیاء کرام نے اس مقام پر صبر کیا اور اپنی امت کو صبر کی تلقین کی۔ صبر بڑی دولت ہے۔ جس کو صبر کا مادہ مل گیا، صبر کی صلاحیت مل گئی، اس نے بہت بڑی دولت کما لی، کیونکہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانے ہیں اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ جنت کیوں بنایا؟ ان کے لیے اس لیے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں،
جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے کا مطلب جیل نہیں، قید خانے کا مطلب شریعت کے پابند. شریعت جس چیز کو حرام کہتی ہے اس کو حرام مانے، شریعت جس چیز کو حلال کہتی ہے اس کو حلال سمجھ کے استعمال کرے. شریعت جس چیز کو کرنے کا حکم کرتی ہے اس کو کرے اور جس چیز سے منع کرتی ہے اس کو چھوڑ دے. یہ ہے قید کی زندگی، اور اسی قید میں ہمارے لیے 100% کامیابی. اسی قید میں ہمارے لیے 100% کامیابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن 2 آدمی کو لایا جائے گا. ایک ایسا آدمی جس نے پوری زندگی عیش و آرام میں گزاری، پوری زندگی عیش و آرام میں گزاری، کبھی تکلیف ان کو چھوا تک نہیں. ایسے آدمی کو ان کے عیاشی، ان کے آرام اور اللہ کی عبادت چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ایک گوتا جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ عیش و آرام کی کتنے دن تم گزارے؟ وہ کہے گا کہ آرام اور راحت کا دن کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، آرام کے دن سے ہمیں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوا. ایک وہ آدمی جو دنیا میں پوری زندگی تکلیف میں گزارتی، مصیبت میں گزارتی، پریشانی میں گزارتی اور صبر کرتا رہا، ایسے آدمی کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اس کو جنت میں گوتا دیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا. جنت میں داخل کرنے کے بعد جب اسے نکالا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مصیبت کے کتنے دن دیکھے ہیں؟ وہ کہے گا کہ مصیبت اور تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، ہم سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوا، ہم سے کبھی تکلیف کو ملاقات ہی نہیں ہوا، کبھی ہم جانتے نہیں کہ مصیبت اور پریشانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ دنیا کی پوری زندگی آخرت کے ایک لمحہ کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کی پوری زندگی آخرت کے ایک لمحہ کے برابر نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی پوری مصیبت جنت میں داخل ہوتے ہی ختم ہو جائے، اور دنیا کی ساری عیاشی اور خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ جہنم کے ایک لمحہ کے لیے اس کو گوتا دیا جائے گا تو وہ دنیا کے سارے آرام اور راحت کو بھول جائے، سارے آرام کو بھول جائے. اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کو ترجیح دے، آخرت کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے اپنی زندگی جیے. رات اور دن یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. رات اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے بنایا، دن اللہ تعالیٰ نے کام کاج کے لیے بنایا، اور اسی دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز پڑھے، کاروبار کرے تو سچ بولے، ہر معاملے میں شریعت کے مطابق مسلمان زندگی گزارے. یہی اس کے لیے قید خانہ، یہ اس کے لیے قید خانہ، جہاں بھی رہے شریعت کو سامنے رکھے، اسلام کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے. اسی میں ہمارے لیے 100% زندگی، 100% کامیابی. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی قدر مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے جتنا ہم سب کو دنیا میں جینا ہے، جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا کے لیے اتنا ہی اکٹھا کرے جتنا سے ہم دنیا میں کام کر سکتے ہیں، کام نکال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور پھر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے لگو، رونے لگو، تڑپنے لگو، بلبلانے لگو اور ایک لمحہ کے لیے زندگی مانگنے لگو کہ اللہ ایک لمحہ کی زندگی ہمیں دے دیجئے تاکہ جو مال تو نے ہمیں دیا تھا اس کو تیرے راستے میں خرچ کر کے آ جائے. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ مرنے کے بعد اب وہ مال کام کا نہیں ہے، وہ ختم ہو جانے والا. آپ نے فرمایا جو کھایا، کھا کے ختم کیا وہی تمہارا.
جو پہنا پہن کر پھاڑ دیا وہی تمہارا ہے، اور باقی سب پیچھے آنے والوں کا، رشتہ داروں کا، مرنے کے بعد اس کا نہیں، وہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تو لہذا ایک اعلان ہے آپ کے سامنے کہ آپ کے علاقے کے مشہور و معروف ادارہ مدرسہ جامعۃ القاسم حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کے رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یہ مدھوبنی میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا ادارہ ہے، بہت ہی کم مدت میں انہوں نے اس مدرسے کے نام کو روشن کیا ہے، سپول ضلع کے نام کو بہت زیادہ روشن کیا ہے، اور مدرسے کے لیے بہت سارے انہوں نے محنت کی، دن رات ایک کیا، اور وہاں کی جو مسجد ہے ماشاءاللہ اللہ کے گھر کو انہوں نے بہت شاندار طریقے سے تعمیر کیا۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا دیکھ کر۔ ایک مسجد ہے دارالعلوم دیوبند میں، مسجد رشید، اسی کے نقش پر انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، جامع الامام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، چونکہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، اور دارالعلوم دیوبند سے آج آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے فارغین پوری دنیا کے اندر ہے، اور وہاں جیسی تعلیم کہیں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال انہی کے بانی کے نام پر مفتی محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا ادارہ بنایا اور مسجد کا نام رکھا، وہ مسجد اور اس مدرسے میں تقریباً 500-600 بچے پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ لاک ڈاؤن کا ایام گزرا ہے، مدرسے کو بہت بڑا نقصان پہنچا، اور مدرسہ یہ ہمارے اسلام کا قلعہ ہے، مدرسہ بند ہو جائے گا تو ہمارا مسلمان بھی مسلمان نہیں رہ پائے گا، کیونکہ وہیں سے قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم جو آج منبر پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ مدرسہ کا دیکھ، مدرسہ ہی نے سکھایا ہے، مدرسہ ہی نے پڑھایا ہے، اور وہیں سے پڑھ کر کے آپ لوگوں تک دین پہنچتی ہے، سب لوگوں کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال وہاں سے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھی بھی ہیں، اور وہاں کے موقر استاذ ہیں مولانا عقیل صاحب، وہ ان کے کلیکشن کے لیے آئے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو مطبخ ہے مدرسے میں 500 بچے کو پڑھانے کے لیے، مطبخ میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی، کیونکہ باہر کا دورہ ابھی بند ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک آدمی اس مدرسہ کے تعاون کریں گے، یہ بھی آپ سے چند بات کریں گے، ان کی بات سنیں۔